اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے جو اس کی عبادات بجا لاتے ہیں بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ عبادات میں ایک بہت اونچی عبادت اور بہت ہی بلند عبادت جو اپنے کرنے والے کو بھی بہت بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی تمجید ہے، تحلیل ہے، اللہ کی بزرگی کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے آتے جاتے چلتے پھرتے جس حالت کے اندر انسان ہو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اپنے پیارے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو قیام کی حالت میں یعنی کھڑے کھڑے، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر وہ بابرکت عبادت ہے، پر لطف عبادت ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے کہ جو صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہر چیز اللہ کے ذکر سے معمور ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اسی آیت میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ پہلے زمین و آسمان کا تذکرہ فرمایا جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، پھر دوسرے انداز سے سمجھایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو، وہ الگ بات ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہاری صلاحیت نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ سورج کیا تسبیح کر رہا ہے، چاند کیا تسبیح کر رہا ہے، ستارے کیا تسبیح کر رہے ہیں، ذرے کیا ذکر کر رہے ہیں، قطرے کیا ذکر کر رہے ہیں، حشرات کیا ذکر کر رہے ہیں، اور حیوانات کیا ذکر کر رہے ہیں، نباتات کیا ذکر کر رہے ہیں، درخت کیا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے پتے کیا ذکر کر رہے ہیں، دریا کیا ذکر کر رہے ہیں، اس کے پانی کے قطرے کیا ذکر کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی اس بندگی میں نہ لگی ہوئی ہو، اللہ کی اس عبادت میں نہ لگی ہوئی ہو۔ کتنی پسندیدہ ترین عبادت ہے جس کے بارے میں اپنے بندوں کو بڑے پیار سے اللہ نے حکم فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دیکھو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور جس حالت میں تم یاد کرو گے میں اس سے بہتر حالت میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم انسانوں کی مجلس میں مجھے یاد کرو گے،
میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا، اور نہ صرف یہ کہ یاد کروں گا بلکہ فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کو بلا کے کہہ دوں گا کہ یہ بندہ میرا محبوب ترین بندہ ہے، اور تم جو موجود فرشتے ہو یہ تمام فرشتوں میں اعلان کر دو کہ آج سے اللہ تعالیٰ نے فلاں بن فلاں کو نام لے کر، اللہ اکبر، اللہ میرا اور آپ کا نام لے لے، اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ نام لے کر کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے میرا بندہ، ہم بندے تو اللہ ہی کے، لیکن انسان کا نام لے کر فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی آج سے وہ میری محبت کی چادر میں آ گئے ہیں۔ جب ساری کی ساری آسمانی مخلوق اور فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے، اور فرشتوں کی تعداد تو اتنی ہے کہ گنی نہیں جا سکتی، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں تم زمین پر چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، اور زمین میں بسنے والے انسانات میں اور جنات میں اور زمین پر بسنے والی جتنی میری مخلوق ہے، خواہ وہ ذی روح ہے یا جس کو ہم بے روح کہتے ہیں، تمام مخلوق میں یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ اس بندے سے بلوں کے اندر چیونٹیاں محبت کرتی ہیں، اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں محبت کرتی ہیں، جنگلوں میں درندے محبت کرتے ہیں، اور فضاؤں میں پرندے محبت کرتے ہیں، سارے کا سارا ماحول محبت کا ماحول بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ دیکھ لیجئے نا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ مچھلی گھومتی گھماتی دریا کے اندر، سمندر کے اندر کہاں چلی گئی تھی؟ دریا کے سمندر کے تہہ کے اندر چلی گئی تھی، جا کے بیٹھ گئی تھی آرام سے، اور جب وہاں بیٹھی تو کچھ عرصے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی زبان مبارک پر وہ دعا آئی جو آپ پڑھتے ہیں اکثر، مانگتے ہیں اکثر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے اپنا ذکر بطور دعا جاری کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کا ایسا منظر پیدا ہوا سمندر کے اندر، اتنی روشنی اور اتنا نور پیدا ہوا کہ سمندر کی ہر مچھلی کی فطری زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذرا تھوڑا سا تصور تو کر کے دیکھیں کہ کوئی مچھلی ادھر جا رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی ادھر جا رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی اوپر کو اچھل رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی غوطہ لگا رہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا منظر ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ نے پسندیدہ ذکر اور پسندیدہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی۔